ری یونین یوتھ فیڈریشن کی جانب سے الحمدللہ کاماریڈی میں کام ہوا، اور کاماریڈی میں اور بھی ضرورت ہے وہ، لیکن پنجاب کے سامنے وہ 1% بھی شاید نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے حالات یعنی اگست کی 26-27 تاریخ سے جو متاثر ہوئے، کئی جو ہے ضلع ختم ہو گئے اور کئی جو ہے گاؤں تباہ ہو گئے، کھیت ہر چیز جو ہے ختم ہو گئی۔ اب ہم سب کیا ہے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے دن ہو گیا تو شاید سب ختم ہو گیا، سب صحیح ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب چیز تباہ ہونے کے بعد ہی اصل جو ہے کام شروع ہوتا ہے، اصل ضروریات شروع ہوتے ہیں، بستر کا ہو، کھانے کا ہو، یا پھر رہنے کا، جو بھی میٹرز ہے، کافی چیزوں کی ضروریات ہے، چاہے وہ بچوں کے لیے ضرورتیں ہوں یا عورتوں کی ضرورتیں ہوں، لڑکیوں کی ضرورتیں ہوں یا مردوں کی ضروریات ہو، بزرگوں کے لیے جو ضروری ہے اشیاء ہے، جیسے چاہے وہ کرسی ہو، گدا ہو، بیڈ ہو یا سامان ہو، جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے شاید 3 سے 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، زیادہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی ساتھ سب کچھ ختم ہو جانا، جیسا پچھلے حالات جو ہمارے پاس تقریباً 5 سال پہلے گزرے تھے الجبیل کالونی میں، یعنی حیدرآباد کے اندر الجبیل کالونی غازی ملت کالونی کے قریب میں ہی، وہاں پر سب ختم ہونے کے بعد بھی تقریباً 3 سے 6 مہینے وہاں پر ان کو سب چیز صفائی وغیرہ سامان کرنے کا ان کو جو ہے وقت لگا۔ اور آج ایک چھوٹی بستی کے لیے اتنی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہاں پر تو شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں۔ یعنی پنجاب جو اسٹیٹ ہے وہ اس اسٹیٹ میں 32 سے 33 ڈسٹرکٹس جو ہے ختم ہوئے، جس میں کئی گورنمنٹ سے جو ہے ریلیف مل رہی ہے، لیکن جتنی ملنا اتنی تو نہیں مل رہی ہے، نیوز میں آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے NGOs بھی کام کر رہے ہیں جو وہاں پر موجود ہے، پنجاب کے اطراف میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کافی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بھی اپیل کی، لہٰذا ہماری اپیل یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ لوگ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پنجاب کے لیے۔ دیکھیے، پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، آج ہے کھانا کھائیں گے ختم ہو جائے گا، آج ہے ایونٹس اٹینڈ کریں گے، دعوت اٹینڈ کریں گے اور کسی کو گفٹ دیں گے، ختم ہو جائے گا، اور آج کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے دعوتوں میں جو اگر کچھ ایکسپنسز ہوتے ہیں تو کافی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خرچ ہو جاتا ہے، لیکن آج کچھ حصہ اپنا اگر آپ اپنے قوم کے لیے، اپنی اس نیشن کے لیے، ہندوستان کے جو لوگ متاثر ہیں، خاص کر کے پنجاب کے لیے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام بہت جو ہے، آپ کا جو پیسہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی برکت ڈالیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں ہے کہ جو شخص دوسروں کو، اپنے بھائی کو کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کرتا رہے گا۔ اور صدقات بلاؤں کو دور کرتے ہیں، صدقات چاہے وہ تھوڑے ہو، 1 روپیہ ہو یا ہزاروں ہو یا لاکھوں ہو، نیت اللہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی جیسے کہ ہم نے اپیل کی تھی اور کوشش کی کہ ٹرین سے یعنی جانے کا راستہ بن سکے، ٹرین سارے کینسلڈ ہے پنجاب کے لیے، یعنی حیدرآباد سے جانے والے جتنے ٹرین سے سب کینسل ہے، بسز کا بھی یعنی وہی معاملہ ہے، اور ٹرین کا جو سفر ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 60 آورز کے قریب ہے، 60 گھنٹے کے قریب کا سفر ہے۔ اب رہی بات فلائٹس کی، فلائٹس جو یعنی چارجز ہے اس چارجز کے لیے ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے ہماری خود کی یا NGO سے جو ڈونیشن آیا ہے NGO کے لیے، اس فنڈ کے مطابق ہم جو ہے بائی ایئر ٹریول ہم اور ہماری ٹیم نہیں کر سکتی۔ اگر ٹریول کی جائے تو پھر ان کی مدد کیا کریں گے؟ لہٰذا
ہم جو ہے ہماری ٹیم اور ہم لوگوں نے یہ جو ہے سوچا ہے، طے کیا ہے کہ کچھ وقت اور رکا جائے، شاید اس مہینے کے اینڈنگ میں یا مہینے کے بعد، جیسے اکتوبر کا فرسٹ ویک ہو یا اس سے پہلے ہو، اگر اتنی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور ان کی مدد جلد سے جلد ہو سکتی ہے تو ہم کیا ہے ان کو صحیح طرح مدد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تقریباً اگر فلائٹ کا خرچ اگر لگایا جائے تو ایک شخص کا تقریباً جانے آنے کا جو خرچ ہے 15 سے 20 ہزار کے قریب ہے، تقریباً کم بھی ہو سکتا ہے 19-20۔ تو اگر 3 ممبر بھی اگر جائیں تو تقریباً جو ہے 15,000 سے بھی اگر خرچ دیکھا جائے تو 45 ہزار، صرف 45 ہزار کیا ہے اس کے خرچ میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا اگر وہی 45 ہزار اگر ہم سیو کر کے ان لوگوں تک اگر کوئی مدد پہنچائیں گے تو وہ مدد کافی کام آنے والی بنے گی، اور اس مدد کے ذریعے کئی گھر کو ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر اپروکسیمیٹلی کم سے کم چھوٹی کٹ بنا کر اگر دی جائے 800 روپے سے، اگر 800 سے 40 گھر کو اگر دیا جاتا ہے تو 40,000 میں 40 گھر کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر زیادہ دی جائے تو وہ اپنا خرچہ ہے، یعنی کم سے کم 50 فیملیز، کم سے کم ایک 50 فیملیز کو جو ہے اگر مدد مل جائے کوئی صحیح سورسز کے طریقے سے، تو ہماری یہی کوشش ہے۔ ری یونین یوتھ فیڈریشن یہ کام صرف پنجاب یا کاماریڈی کے لیے نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے پچھلے 5 سال پہلے فلڈ آیا تھا، الحمدللہ الجبیل میں ہم نے کام کیا، الجبیل کالونی میں، جہاں پر لاشیں بہہ کر جا رہی تھی اور گھروں میں فرسٹ فلور کے اوپر تک پانی آ گیا تھا، الحمدللہ کام کیا وہاں پر ہم اور ہماری ٹیم اور ہمارے کئی ساتھیوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے بابا نگر میں عمر کالونی میں فلڈ آیا، وہاں پر بھی الحمدللہ کئی لوگوں نے بھی کام کیا اور ہماری ٹیم نے بھی گراؤنڈ ورک کیا۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی مطلب جو امانت ہے، امانت دار تک پہنچ جائے، تاکہ مقصد یہی کہ ان کی مدد ہو جائے۔ دیکھیے کئی جو ہے کام کرنے والے الگ الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، لیکن ہمارا طریقہ ہے کام اور کام کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی، یعنی جو امانتیں ہوتی ہیں وہ امانت دار تک پہنچا دی جائے۔ لہٰذا دوبارہ میں اپیل کرتا ہوں کہ کرائسس کے حالات میں، جیسے ہمارا بینر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہم جو ہے فوڈ ہائیجین کٹس، میڈیکل ہیلپ، ایمرجنسی جو ہے سپلائز دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے جائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مدد نہیں مطلب فائنینشیل اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ساتھ چلیے ہمارے، آپ اپنے ہاتھ سے وہاں پر دیجیے۔ آپ جو ہے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہے، ان کی مدد کریے، چاہے وہ مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو، سب ہمارے ملک کے بھائی ہیں، ہماری بہنیں، مائیں ہیں۔ لہٰذا فوڈ کرائسس جو سچویشن، جو حالات گزر رہے ہیں، بہت ہی بدحال ہے۔ آپ تھوڑا سا یوٹیوب میں چیک کریے، فلڈ کرائسس ان پنجاب، آپ چیک کریے ٹوڈے، آج کا چیک کریے، آج اس دن، یعنی آج جو تاریخ ہے تاریخ ڈالیے، آج کا سیٹرڈے دن ہے وہ ڈالیے، آپ چیک کریے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہے۔ لہٰذا آپ آگے بڑھیے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، چاہے ان کو کوئی سورسز کے ذریعے سے آپ، لیکن یہ چیز ہے کہ اگر آپ سامان دیں گے تو سامان اتنا اٹھا کر وہاں پر لے کے جانا مناسب نہیں ہوگا اور بالکل مشکل ہوگا، کیونکہ سامان اٹھانا لے کے جانا مطلب کوئی گوڈس کی گاڑی ہونا پڑے گا، کینٹر وغیرہ ہونا پڑے گا، تو اس کے لیے اتنا لمبا سفر، پھر اتنا خرچ۔ لہٰذا وہیں کا وہیں سامان لے کر ان کو پہنچایا جائے، تو اس طرح سورسز سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑیے، ری یونین یوتھ فیڈریشن کے ساتھ ممبر بن کے کام کریے یا پھر والنٹر بن کے کام کریے، اور اپنا مال خرچ کریے، اور جو اللہ کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم چندہ اور دھندہ کھانے والوں میں سے نہیں ہیں، نہ ہم کو ضرورت ہے،
الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم و شکر ہے. لہٰذا آئیے آگے بڑھیے. اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو آپ کی ضرورت ہے. پنجاب کے فلڈ ریلیف کے لیے، فلڈ کرائسس کے لیے آپ جو ہے جینیون، الحمدللہ ہمارا این جی او ہے ری یونین یوتھ فیڈریشن 5 سال سے کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے جڑیے، آگے بڑھیے، کوآپریٹ کریے. ڈونیٹ ٹو ری یونین. اور ڈونیشن کرنے کے لیے آپ بزنس گوگل پے پر 7386535934 پر ری یونین یوتھ فیڈریشن کے نام سے آپ کو بزنس اکاؤنٹ دکھائے گا، اس پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یو پی آئی آپ کو شیئر کیا جائے گا، آپ کو اسکینر شیئر کیا جائے گا، اس پر ڈونیٹ کریے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اگر ایک ایک ہندوستانی اگر تھوڑا تھوڑا سے بھی کنٹریبیوشن کر دے، لاکھوں کروڑوں کی مدد ہو سکتی ہے. السلام علیکم. جے ہند. کٹ کرے، ایک منٹ کٹ کرے، نہیں کرے، کٹ کرو.